ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہفتہ وار اس بابرکت محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں ہم سب شریک ہیں، اور آج کی مبارک مجلس ماہ محرم الحرام کی بابرکت ساعتوں میں ہمارے بہت ہی عزیز اور بہت ہی محترم عدیل بھائی آپ کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے احصال ثواب کے لیے اللہ رب العزت اس ہماری کوشش کو اپنی بارگاہ میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے امام علی مقام کی عظمت اور شان کا صدقہ قبول فرمائے۔ آج کی اس نشست میں جس مضمون پر میں چند کلمات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ایک ٹیکنیکل سا مضمون ہے، اور میں بڑے سادہ لفظوں میں آپ تک اسے پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ توجہ سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ مضمون ہمارا یہ ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام یہ جو آپ کی شہادت مبارک ہے، دراصل یہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت نبوی کا ایک باب ہے۔ حقیقت میں یہ شہادت آقا علیہ السلام کی ہی ہے۔ اب اس مضمون کو سمجھنے کے لیے جہاں سے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اگر تاریخ پر نگاہ دوڑائیں تو جو مضامین ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں اس میں آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جو تمام مضامین سے مختلف ہے، بے مثال ہے۔ اور وہ کیسے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت پاک ہے، موجود ہے، مگر آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کی انفرادیت یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت پاک ان کی حیات اور بعد از حیات لکھی گئی اور بیان کی گئی، مگر آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی شان یہ ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے سے بیان ہو رہی ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں آقا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ہر نبی نے کیا ہے۔ یہ خصوصیت کسی اور مضمون کی نہیں ہے۔ اب یہی شان بیان شہادت امام حسین کو بھی حاصل ہے کہ شہداء کا تذکرہ ان کی شہادت کے بعد ہوتا ہے، مگر امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت پاک کا تذکرہ ان کے بچپنے سے خود آقا علیہ السلام نے کیا، ان کی شہادت سے پہلے ہوا، اس وجہ سے کہ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ہی حصہ تھا، اس لیے اسے یہ خصوصیت ملی۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 69 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 4 عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ یعنی ہم اگر نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں دنیا میں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر ہر سانس کے ساتھ بھی میری نعمت کو گننے بیٹھ جاؤ تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی
میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے. اتنی بے شمار ہیں، کیونکہ ہر سانس اس کی نعمت ہے، اور ہر سانس کے ساتھ ملنے والی ہر شے اس کی نعمت ہے. تو نعمتوں کو شمار کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے. لیکن یہ 4 نعمتیں ایسی ہیں کہ جو 4 نعمتیں اللہ رب العزت نے جو انسان کو بے شمار کروڑوں اربوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ساری ان 4 نعمتوں میں جا کے جمع ہو جاتی ہیں. یہ خلاصہ ہے کائنات کی نعمتوں کا، اور وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اس کو یہ انعام ملے گا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے گا، معیت میں ہوگا، ان کی سنگت میں ہوگا. انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اب یہاں اللہ رب العزت نے اپنے انعامات اور نعمتوں کو خود گنوایا ہے، اور وہ 4 طبقات اس نے بیان فرمائے. اور وہ کیا ہیں؟ فرمایا من النبیین، انبیاء کرام کے ساتھ، والصدیقین، صادقین کے ساتھ، والشہداء، شہداء کے ساتھ، اور والصالحین، اور نیکوکار صالحین کے ساتھ. تو کائنات کی ساری نعمتیں ان 4 نعمتوں کے اندر جمع ہو گئیں، جنہیں اللہ نے گن کر بیان کر دیا. مقام نبوت، مقام صدیقیت، مقام شہادت، اور مقام صالحیت، نیک ہونا، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہونا، ولی ہونا. اب جب یہاں تک آپ بات سمجھ گئے ہیں تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ کائنات میں جو بھی نعمت جس کو بھی ملی ہے، جس کو بھی ملی ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ملی ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ خطیبانہ بات ہے یا جذباتی بات ہے یا ایسے ہی کوئی ہماری محبت کی بات، ایسی نہیں ہے بات. اس کو قرآن مجید سے میں آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں. اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھتے ہوئے آگے چلیں تاکہ مضمون ذہن نشین ہو جائے. اب یہ 4 نعمتیں جو اللہ نے گنوائی ہیں، اس میں سب سے بڑی نعمت نبوت ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے فرمایا. ٹھیک ہے؟ اور کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، آقا علیہ السلام کے علاوہ. اب ہر کسی کو جب اللہ نے نبوت دی تو وہ اللہ نے ان سے ایک وعدہ لیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا، وعدہ لیا. اور وعدہ کیا تھا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا اور حکمت بھی دوں گا، یعنی تمہیں نبوت کا مقام ملے گا، تمہیں یہ شان دی جائے گی. پھر کیا فرمایا؟ ثم جاءکم رسول، اور تمہارے بعد رسول پاک تشریف لائیں گے. آقا علیہ السلام کا ذکر فرمایا، مصدق لما معکم، اور وہ تمہاری نبوت اور رسالت کی تصدیق کریں گے. تو تمہارا کام کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان پر ایمان لاؤ. اب یہ شرط ہو گئی کہ تمہیں نبوت بھی دے رہا ہوں، حکمت بھی دے رہا ہوں، قرآن بھی دے رہا ہوں، کتابیں بھی دے رہا ہوں، مگر تمہارے لیے لازم ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ، تم اس پر ایمان لاؤ، تاکہ اس نبی کے امتی بن جاؤ، اور جب اس کے امتی بن جاؤ تو اس صدقے میں تمہیں نبوت عطا کر دی. اب آپ بات سمجھ گئے یہاں تک؟ تو اب دیکھیں، سب سے بڑی نعمت نبوت کی ہے، سب سے بڑی نعمت. وہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کے بغیر نہیں مل رہی تو چھوٹی نعمتوں کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی بیان فرمائی. یہ صحیح بخاری ہے اور یہ کتاب العلم ہے. انما انا قاسم، آقا علیہ السلام نے فرما دیا اللہ تقسیم نہیں کرتا، تقسیم میں کرتا ہوں. انما کلمہ حصر ہے، صرف میں تقسیم کرتا ہوں. واللہ یؤتی، اور اللہ صرف مجھے دیتا ہے، باقی جس کو بھی ملتا ہے وہ میرے در دولت سے ہی ملتا ہے. ابھی بخاری شریف کتاب العلم آ گیا. ایک میں نے قرآن مجید کی آپ سے آیت کریمہ عرض کر دی اور آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بھی آپ کے سامنے پیش کر دی. تو اب جس کو جو ملا وہ آقا علیہ السلام کے بولیے صدقے سے ملا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے انبیاء کرام کو نبوت کا فیض دیا اس لیے کہ آپ خود سردار الانبیاء ہیں. ٹھیک ہے؟
اب نبوت کے بعد آ جائیں صدیقیت پر، تو کائنات میں جو بھی صدیق ہوا اسے صداقت کی خیرات آقا علیہ السلام کے صدقے ہی ملی نا۔ آپ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیں کہ انہیں معراج کی تصدیق کرنے پر صداقت کا مقام ملا، تو آقا علیہ السلام کی وسیلے سے ہی ملا۔ تو اس لیے ملا کہ آقا علیہ السلام کائنات کے صدیق اکبر ہیں۔ نیکوکاروں کو نیکی اور صالحیت ملی اس لیے کہ آقا علیہ السلام سب سے بڑھ کر مقام تقویٰ پر ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کی ذات پاک خود شہید نہ ہو تو اس بارگاہ سے کسی اور کو شہادت کی خیرات کیسے نصیب ہوگی؟ اب بات سمجھ گئے؟ دیکھیں، اب میں نے کسی کو اگر کچھ دینا ہے تو میرے پاس ہوگا تو دوں گا نا۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ تک اگر دیکھا جائے تو شہادت کا مقام آقا علیہ السلام کو ایسے جیسے ہم شہید کی بات کرتے ہیں وہ نہیں ہوا۔ اور وہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کا بھی ایک ریزن ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص آپ کو شہید نہیں کر سکتا، میں آپ کا گارڈ ہوں، حفاظت میں کر رہا ہوں، کوئی شہید کیسے کرے گا؟ مگر سوال پھر وہیں کھڑا ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کے پاس مقام شہادت نہ ہو تو شہادت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ یا ایک اس کو اور آسان کر دیتا ہوں کہ اگر آقا علیہ السلام کی ذات پاک میں شہادت کی نسبت نہ ہو تو قیامت کے دن شہداء تو معاذ اللہ آقا علیہ السلام سے بڑے مقام پر ہو جائیں گے، معاذ اللہ، یعنی کہ یہ نعمت آقا علیہ السلام کے پاس نہیں ہے اور ان کے پاس ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے، یا اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا حکمت اپنائی؟ تو یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ اس حکمت پر جاؤں، ایک راز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ شہادت ہوتی کیا ہے۔ تو شہادت ایک ہوتی ہے ظاہری شہادت اور ایک ہوتی ہے باطنی، اس کا باطن اصل، اور ایک ظاہر اور ایک باطن، شہادت کی دو شانیں ہیں۔ مگر ادھر جانے سے پہلے بھی یہ جو بات میں نے کہی اس کو قرآن مجید کی ایک آیت سے بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی عمل نیکی نہیں بنتا جب تک وہ آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہ کیا جائے۔ کوئی عمل اس وقت تک نیکی نہیں بنتا، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت اور اتباع کر لی۔ اور پھر اس پر یعنی آپ اگر مثال لینا چاہیں تو قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے نا، تو آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ نماز کیسے پڑھیں، تو فرمایا مجھے دیکھ کر پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی میرے طریق پر کرو گے تو نیکی بنے گی ورنہ نماز نہیں بنے گی۔ اس کو اور سادہ کر دیتا ہوں، اب کھانا ہم اپنی ضرورت کے لیے کھاتے ہیں نا، سوتے ہم اپنی ضرورت کے لیے ہیں، مگر وہی کھانا اگر سنت طریق پر کھایا جائے تو عبادت بن جاتا ہے، وہی سونا اگر سنت طریق پر ہو تو بولیں عبادت بن جاتا ہے۔ تو عبادت ہر وہ طریق بنتا ہے جو طریقہ مصطفیٰ پر ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں تک آپ بات سمجھ گئے، اب آگے آ جائیں کہ شہادت کا ایک ظاہر ہے، ایک شہادت کا باطن ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ زخم آئے، میدان جنگ میں لڑتے ہوئے زخم آ جائے اور اس زخم کی وجہ سے انسان کی شہادت ہو جائے، یہ اس کی ظاہری صورت ہے۔ اور اس کا باطن یہ ہے کہ شہادت کی انسان کو نیت اور ارادہ بھی ہو۔ ویسے راہ چلتے کوئی میدان جنگ میں شہید ہو گیا تو وہ شہید نہیں ہوگا۔ شہادت یہ ہے کہ انسان اپنی آرزو کر کے، دعا کر کے، انما الاعمال نیت اور ارادے سے انسان شہادت لے۔ اب اس بات کو اگر آپ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ سے دیکھیں، دونوں صورتوں کو، تو ظاہر بھی آقا علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا اور باطن بھی عطا فرمایا۔ اب ظاہر کیا ہے کہ جنگ احد میں آقا علیہ السلام کو تیر لگے، دندان مبارک شہید ہوا، خون مبارک نکلا، حتیٰ کہ بے ہوشی ہوئی اور افواہ ہو گئی کہ محمد شہید ہو گئے، یہ کیفیت بن، یہ ظاہر ہوا۔ اور باطن کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری ہے جلد اول کتاب الجہاد، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لوددت، میری خواہش یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں، انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندگی ملے،
ثم اقتلوا پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا پھر زندگی ملے، ثم اقتلوا پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتلوا فرماتے رہے پھر زندگی ملے پھر شہید ہوتا جاؤں۔ اللہ کی راہ میں تمنا اتنے عروج پر ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو ظاہر بھی پورا ہوا کہ زخم آیا اور بے ہوشی ہوئی، اور باطن تو ہے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کس کی نیت اور ارادہ ہوگا۔ مگر پھر بات وہی آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب ہم آپ کو تو شہید ہونے نہیں دیں گے۔ تو پھر ضرورت اس امر کی تھی کہ اب اس کام کو پورا کیا جائے کسی ایسی ہستی پر کہ جو ذات مصطفیٰ کا حصہ ہو، جو مصطفیٰ نہ ہو کر بھی مصطفیٰ ہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ جو ذات مصطفیٰ کا باب ہے شہادت کا وہ پورا ہو جائے۔ اور یہ صرف یعنی ہماری جذباتی اور محبت کی باتیں نہیں ہیں، میں آپ کو قرآن و حدیث سے ساری باتیں کر رہا ہوں نا، اس پر قرآن مجید کی نص لے لیں کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ مولا علی کے بیٹے ہیں، بی بی پاک کے بیٹے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر قرآن مجید نے ثابت کیا ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ میں قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے واقعہ نجران کا، جب عیسائی مبالغہ کرنے آئے تھے، مناظرہ کرنے، بحث کرنے، آل عمران 61 آیت ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فقل اے محبوب ان سے فرما دیں تعالوا بلا لو ندعو ابناءنا، میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، وابناءکم تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا ونساءنا اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں، ونساءکم تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا اپنی جان کو بلاتا ہوں، انفسکم تم اپنی جانوں کو بلاؤ۔ پھر مباہلہ کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے جو غلط ہے اس کو نیست و نابود کر دے۔ اب یہ تین آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے، اپنے بیٹے، اپنی عورتیں اور اپنی جان۔ تو جب یہ قافلہ چلا تو بیٹوں میں آقا علیہ السلام امام حسن اور امام حسین کو لے کر آئے۔ تاریخ اور حدیث کی کتابیں بڑی ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور عورتوں میں آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا کو لے کے آئے السلام، اور اپنی جان کے ساتھ مولا علی کو شامل کر کے ان کو لے کر آئے۔ اب یہ قرآن کی دلیل ہوئی نا کہ آپ بیٹے ہیں۔ اب اس پر میں آپ کو سند دے دیتا ہوں، چونکہ یہ قرآن مجید ہے، کسی کو شک تو نہیں کرنا چاہیے، مگر میں سند کی بات دے دیتا ہوں۔ دیکھیں جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا تو انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتار دی انہ لیس من اہلک، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ اب وہ ظاہری طور پر بیٹا ہے، عقل اسے کئی تسلیم نہیں کرے گی، اپنا بیٹا ہے، انہوں نے خود کہا ہے یا اللہ میرے بیٹے کو بچا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہری نسبت اسے مل گئی ہے مگر اسے آپ کا راستہ نہیں ملا، یہ آپ کا جانشین نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ حق ہو گیا۔ وہ بیٹا ہو کر بیٹا نہ رہا کیونکہ جانشین نہ تھا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بیٹا نہ ہو کر بھی بیٹا اس لیے بن گئے کہ جو شہادت مصطفیٰ کی ہونی تھی اس سے اللہ نے حسن حسین پر پورا کرنا تھا۔ اب یہ تو ہوگی نا ایک بات میں نے قرآن مجید کی آیت سے کہی، اب میں اس پر آپ کو 2 احادیث پڑھ کے سناتا ہوں، 3 بلکہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ نے جعل ذریۃ کل نبی من صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا جو راستہ ہے اور طریق ہے وہ ذریت وہ ان کی اپنی صلب میں رکھی، اپنی پشت مبارک میں، ہر نبی کی پشت میں رکھی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وجعل ذریتی، اور اللہ نے میری ذریت کو کہاں رکھا؟ من صلب علی ابن ابی طالب، ہر نبی کی اولاد اللہ نے اس نبی کی اپنی ذات اور اپنی صلب سے چلائی، اور میری اولاد اللہ نے علی کی صلب سے چلائی۔ اب یہ بھی حدیث ہے۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث دیکھیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، امام طبرانی نے اس کو روایت فرمایا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کل بنی انثی فإن نسبتهم لأبیہم، ہر عورت کا جو بھی بیٹا ہے اس کی نسب کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے، مگر خبردار ما خلا ولد فاطمہ، خبردار یہ نسبت کبھی میری بیٹی فاطمہ کی اولاد کی طرف مت کرنا، یعنی عورت کے جو بیٹے ہیں ان کی نسبت باپ کی طرف جاتی ہے، مگر خبردار میری بیٹی فاطمہ کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ علی کی طرف
مت کرنا۔ یا رسول اللہ اس کا راز کیا ہے؟ فرمایا فإنی انا عصبتہم وانا ابوہم، صرف عصبتہم پہ بھی نہیں رکے، فرمایا میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں، ابو ہوں، میں ان کا باپ ہوں، وہی جیسے ذریت کی بات کہی۔ پھر دوسری حدیث دیکھیں، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر حسب نسب ختم ہو جائے گا، ما خلا سببی و نسبی، میرے حسب نسب کے سوا ہر کوئی، وکل بلد ابی، ہر ایک اولاد کا باپ ہوتا ہے، فإن عصبتهم لأبیہم، اور وہ اپنی باپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، ما خلا ولد فاطمہ، مگر خبردار فاطمہ کے بیٹوں کی یہ شان نہیں ہے، فإنی انا ابوہم وعصبتہم، کیونکہ ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہوں۔ اب یہ آقا علیہ السلام کی یعنی زبان مبارک کے الفاظ ہیں جس میں اگر کوئی ذرا سا بھی شک کرے اس بے ایمان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اور اب اس سے بڑی حدیث پاک آپ کے سامنے جو معروف ہے، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب اس کی بے شمار تشریحات ہیں، مگر ایک تشریح جو آج آپ کے سامنے عرض کروں، اب جیسے کہتا ہے نا باپ کے بیٹا مجھ سے ہے، بات سمجھ آ گئی، مگر اگر باپ کہے میں بیٹے سے ہوں تو اس کا کوئی تو اس کے اندر ریزن ہوگا نا، اور یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو اس حدیث کی ایک تشریح یہ ہے کہ فرمایا آقا علیہ السلام نے یہ حسین مجھ سے ہے کیونکہ اس کا باپ میں ہوں، اور میں حسین سے اس لیے ہوں کہ وہ وعدہ شہادت کا جو میری ذات پر آنا تھا وہ اللہ نے حسین پر جا کر پورا کیا، میرا وعدہ اس ذات پر پورا ہوا۔ اور پھر صرف امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نہیں بلکہ امام حسن بھی چونکہ شامل ہیں، تو اس حدیث کو پڑھ کے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدر الی الراس، یعنی صرف یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں شہزادوں کو چن لیا تو بس چن لیا، نہیں، ان دونوں کی کیفیت یہ تھی۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں مولائے کائنات کہ حضرت امام حسن کی شان یہ ہے کہ سینہ مبارک سے لے کر سر تک یہ مکمل شبیہ ہیں آقا علیہ السلام کی، شبیہ ہیں پوری۔ اور پھر آپ فرمایا کہ اب اس کے نیچے کی بات الحسین اشبہ برسول اللہ ما کان اسفل من ذلک، اور سینے سے نیچے تک مبارک قدموں تک امام حسین بالکل آقا علیہ السلام جیسے ہیں۔ اب اس پر میں صرف محبت کی بات کہہ دیتا ہوں، جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا نا تو اس وقت بلال حبشی مدینہ پاک چھوڑ کے چلے گئے کہ میں حضور کی جدائی میں رہ نہیں سکتا۔ کافی عرصے بعد آقا علیہ السلام نے خواب میں فرمایا بلال تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ تو مدینہ پاک آ گئے۔ تو جب مدینہ پاک آئے تو لوگوں کو آقا علیہ السلام کی یاد آئی، تو لوگوں نے کہا بلال اذان پڑھیے۔ تو حضرت بلال حبشی نے کہا میں اس لیے تو چلا گیا تھا کہ اذان اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ جب اذان پڑھتا تھا تو آقا علیہ السلام کی زیارت کرتا تھا، تو اب تو ظاہری زیارت نہیں ہے، میں اذان کیسے پڑھوں؟ تو صحابہ نے اس وقت دونوں شہزادوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا تھا کہ ان دونوں کو دیکھو، تمہیں مصطفیٰ کی زیارت مل جائے گی اور ہمیں مصطفیٰ جیسی اذان سننے کو مل جائے گی۔ یعنی ایسی کامل شبیہ تھے دونوں شہزادے۔ تو اب ان دونوں شہزادوں کو اللہ رب العزت نے شہادت عطا کر دی۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت جو ہوئی وہ زہر کی وجہ سے ہوئی، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی وہ میدان کربلا کے اندر اس میدان پہ ہوئی۔ اب یہاں میں اس پر آپ یہاں تک آپ بات سمجھ گئے ہیں، اب یہاں وہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس شہادت کے حوالے سے۔ یہ وجہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی شہادت بھی، یعنی ہر شہید کا ایک اپنا مقام ہے، اپنا درجہ ہے، اپنا شان، اپنی شان ہے، مگر جو شان اور جو عزت اور جو مرتبہ اور جو شہرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو نصیب ہوئی وہ کسی اور کو نصیب بولیے نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہادت دراصل آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا باب ہے۔ یہ شہادت ہے ہی آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا حصہ جو اللہ رب العزت نے ذات پر آ کر مکمل فرمایا۔ یہ وجہ تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس شہادت کا جب وقت آیا، اس شہادت مبارک کا جب وقت آیا تو آپ نے اس شہادت کی یعنی
جیسے انسان شہید ہوتا ہے نا، تو شہید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنی جان کو پیش کرتا ہے، یہ شہادت ہوتی ہے نا، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان پیش کرتا ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام چونکہ جانتے تھے کہ میری شہادت صرف میری شہادت نہیں ہے، یہ میرے بابا سے منسوب ہے، تو اس لیے صرف آپ نے اکیلی اپنی شہادت نہ دی، اپنے سارے خانوادے کو پیش کیا۔ اب اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا کہ یہ حوصلہ کیسے ملا کہ اپنے شہزادے بھی دے رہے ہیں، اپنے بھانجے بھی دے رہے ہیں، اپنے بھتیجے بھی دے رہے ہیں، اپنے بھائی بھی دے رہے ہیں، تڑپتا ہوا پیچھے چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں، یہ سب کچھ جو آپ پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ حوصلہ کیوں ہے؟ یہ حوصلہ اس لیے ہے کہ نگاہ ادھر تھی کہ مجھے اللہ نے اس مرتبے کے لیے چنا کہ میرے نانا کا جو درجہ شہادت ہے سیرت النبی کا باب، وہ میری ذات پر آ کر پورا ہونا ہے، تو میں اس مقام پر جا کر جو آقا علیہ السلام کی شان ہے اس مطابق عظیم شہادت پیش کروں، تاکہ روئے زمین پر اس شہادت کی کوئی نظیر نہ ملے۔ پھر اس لیے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ اتنی نسبت عطا کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ظاہری طور پر بھی شہزادے آپ کے ہوئے۔ اور پھر میں یہ جو حدیث پاک ہے نا، آپ ذرا اس پر ہم اکثر بات کرتے ہیں مگر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو ہے الفاطمۃ بضعۃ منی، یہ اس حدیث پاک پر بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے نا، اس کا ترجمہ آرام سے یہ کر دیا جاتا ہے فاطمہ میرے جگر سے ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، زیادہ ترجمہ آپ کو یہ ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ فاطمہ میرے جگر سے ہے، یعنی جگر ہے، مگر یہ جو بضعۃ کا لفظ ہے نا، اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں اور عربی لغت میں دیکھیں تو یہ 3 سے لے کر 10 تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی لغت میں گنتی جب 3 سے 10 تک جائیں تو اس کے درمیان 3 سے لے کر 9 تک یہ بضع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الفاطمۃ بضعۃ منی، کہ لوگوں تمہیں کیا خبر یہ اس شہزادی سیدہ فاطمہ کی شان کیا ہے؟ یہ شہزادی کی شان یہ ہے کہ میری 3/3 جان جو ہے وہ اللہ نے سیدہ فاطمہ کے اندر رکھی ہے، ایک وہ اور 2 شہزادے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اور یہ جو منی کا لفظ ہے، میں اس پر اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا تھا، میں نے کوشش کی کہ بڑے سادہ لفظوں میں اس مضمون کو آپ تک پہنچاؤں، مگر یہ جو لفظ ہے یہ بڑی محبت اور ذوق والا ہے، میں اس پر بات مکمل کروں گا۔ منی، من کہتے ہیں سے کو، جب کسی سے جڑ جاتی ہے کوئی چیز۔ تو اب منی جو آقا علیہ السلام نے کہا وہ صرف انہی ہستیوں کو کہا، حضور مولا کائنات کو کہا منی، سیدہ پاک کو کہا اور حسنین کریمین کو کہا۔ تو منی اس لیے آقا علیہ السلام نے ان 4 ہستیوں کو کہا کہ یہ جو تعلق خاص آقا علیہ السلام نے ان کو دیا ہے، یہ آقا علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ ان کا ہے، کسی اور کو ایسا تعلق آقا علیہ السلام سے نصیب نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ میں ایک جملہ بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، انبیاء کرام کو بھی وہ تعلق نصیب نہ ہوا۔ جیسے اب دیکھیں، جب اقصیٰ کی رات آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، ٹھیک ہے، تو حضور امام تھے، تو تمام انبیاء حضور کے مقتدی ہو گئے، پیچھے حضور کے مقتدی، تو انبیاء کو حضور کے ساتھ جو تعلق ملا وہ کے کا ملا، وہ حضور کے امتی ہیں، اور امام بھی ہیں اور امتی بھی ہیں، مقتدی ہوئے، حضور امام ہو گئے اور وہ مقتدی، حضور کے مقتدی، یہاں تک سمجھ جائیں۔ اب ہم آگے، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم حضور کے امتی۔ اب اگر اوپر جائیں تو ملائکہ بھی حضور کے امتی، تو ملائکہ لے لیں، انبیاء لے لیں، ہم لے لیں، جو بھی ہے اس کو اللہ نے حضور کے ساتھ کا رشتہ دیا ہے کہ تم حضور کے ہو، ٹھیک ہے۔ مگر ان 4 کو آقا علیہ السلام نے جدا کر دیا، فرمایا سب کا رشتہ میرے ساتھ یہ ہے کہ وہ کے ہیں میرے ساتھ، مگر یہ کے نہیں ہیں، یہ سے ہیں، مجھ سے ہیں۔ تو کے اور سے کا فرق اگر کوئی اردو زبان سمجھتا ہے تو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے کسی کا ہونا اور ایک ہوتا ہے کسی سے ہونا۔ اب اس کو اگر آپ آسان کر کے سمجھنا چاہیں تو کا کی نسبت وہ ہے جو ظاہر کو ہے، باہر،
اور سرے کی نسبت وہ ہے جو باطن کو ہے. تو ساری کائنات حضور کے ظاہر سے جڑی ہوئی ہے اور صرف یہ چار ہیں جو حضور کے باطن سے جڑے ہوئے. یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتا سوائے ان چار کے، کیونکہ تم سب کا باہر کا رشتہ ہے اور یہ میرے ساتھ باطن کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں. تو اس مضمون کو جتنا بھی آپ تفصیل میں لے جائیں تو ان کی عظمت سمجھ آتی ہے کہ عرفہ ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک لمحے کی بھی نہ تھی حکومت اس پلید کی کہ صدیاں حسین کی ہیں اور زمانہ حسین کا. اس لیے اللہ رب العزت نے اس شہادت مبارک کو وہ عظمت اور وہ شان عطا کر دی کہ جو عظمت اور جو شان، جو ذکر، جو بیان، جو قبول عام، جو شہرت، جو بھی آپ کہیں، وہ کسی اور شہید کی شہادت کو اور نہ ان کے بیان کو ملا، نہ ان کے بیان کو ملا. اس لیے ہم وہ شعر پڑھتے ہیں کہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، کہ وہ جو شہادت پاک سیرت النبی کا باب تھا وہ آ کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک پر مکمل ہوا. اب یہاں ایک سوال بچوں نے کیا تھا تو میں اس کے جواب پر بات ختم کرتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام جو کائنات میں ہر کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو ظاہری طور پر سمجھ نہیں آتا کہ میدان کربلا میں شہزادوں کی مدد کیوں نہیں کی. ایک سوال ہے. اب اس کا جواب یہ ہے، اب اگر غور کریں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اگر گھر میں چھوٹا بچہ ہو اور اس نے روزہ رکھا ہو پہلی مرتبہ جب روزہ کشائی ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے بچوں کے لیے روزہ آسان نہیں ہوتا. بڑی مشکل سے آپ اس کو سارا دن بہلاتے رہیں، روزہ لے جائیں. اس کا عصر کی نماز کے بعد یقیناً تکلیف اور شدت پیاس اور بھوک زیادہ ہو جاتی ہے بچے کی. ٹھیک ہے، تو اب دو طرح کے باپ ہیں. ایک باپ وہ ہے جو یہ کہے چھوڑو یار بس پانی پلا دو اس کو، اس نے بیٹے کی مدد کی، اس کی پیاس بجھا دی. اور ایک باپ وہ ہے جو اس کو بہلائے، سہارا دے، اٹھا کے باہر لے جائے، دھیان ادھر ادھر لگائے اور اس کا روزہ پورا کروا دے. مدد دونوں نے کی، مگر مدد کا حق کس نے ادا کیا؟ روزہ توڑوانے والے نے یا روزہ پورا کروانے والے نے؟ بولیے. پورا کروانے والے نے. تو یہاں روزہ توڑوانا نہیں تھا، یہاں مدد یہی تھی کہ سب کچھ چلا جائے مگر روزہ پورا ہو جائے. یہ جو پیاس کا روزہ ہے یہ حوض کوثر پہ جا کے کھلے گا نا. تو فرمایا نہیں، یہ مدد نہیں ہے کہ یہاں تمہیں پانی پلا دوں ورنہ 1000 فرات تیرے قدموں پر قربان ہو جائیں. اصل مدد یہ ہے کہ تو یہاں سے سرخرو ہو کے چلا جائے اور تیرا روزہ مکمل ہو جائے تاکہ تیری ہماری بارگاہ میں کامیابی سے حاضری ہو جائے. تو یہ آقا علیہ السلام کی ہی مدد تھی کہ اتنی بڑی قربانی آپ نے پیش فرمائی. اللہ رب العزت ہمیں ان مبارک ہستیوں کا ادب اور احترام عطا کرے اور ان کی نسبت میں جینا اور ان کی نسبت میں ہمیں مرنا عطا کرے اور دنیا آخرت میں ہمیں ان سب کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.